بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام معزز و محترم حضرت صاحبزادہ الحاج صبغت اللہ قادری صاحب، محترم رانا وحید شداد صاحب، محترم قیصر عباس صاحب، محترم محمد خالد بھٹا صاحب، محترم ثناء اللہ طاہری صاحب، محترم سید نور جمال شاہ صاحب اور جملہ خواتین و حضرات، یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج قبلہ حضور کے گھرانے اور حضرت قبلہ ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے کے عظیم فرد اور قبلہ حضور کے بھائی، یہ ہماری سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ ان کی زیر صدارت یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ جو کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں نے ایک دو چیزیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ چونکہ جیسے محترم عبد الباسط بھائی نے بتایا ہے کہ آج کے پروگرام میں 3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ایک، آج مولا کائنات کا ان کی ولادت کا جشن بھی ہے اور ہمارے قائد، ہمارے مرشد اور ہمارے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، چونکہ اس ماہ مبارک میں آپ کا یوم ولادت ہے، اس نسبت سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اور پھر آپ کا عظیم علمی شاہکار جس کا صدیوں سے علماء کو انتظار تھا اور ایک غلط فہمی تھی تاریخ کے اندر یزید لعین کے کردار پر کہ ثانیہ کربلا کے اندر اس کا کیا کردار تھا اور عقائد کی دنیا میں اس کا معاملہ کہاں پر کھڑا ہے۔ کچھ لوگ خاموش تھے، کچھ کہتے تھے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، کچھ کہتے تھے کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، آپ خاموش رہیں۔ بڑے تھوڑے لوگ تھے تاریخ کے اندر جو اسے کافر سمجھتے تھے، مرتد سمجھتے تھے اور جہنمی سمجھتے تھے، لیکن صدیوں کا قرض حضور سیدی شیخ الاسلام نے یہ کتاب القول المتین فی امر یزید اللعین لکھ کر اتار دیا اور امت کو ایک بہت بڑے مغالطے سے نکال دیا۔ بڑے بڑے علماء صاحب علم مغالطے میں تھے، صدیوں کا قرض تھا جس کو آپ نے اتارا۔ تو میں آغاز میں جو ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قرآن کا معجزہ عطا کیا ہے، اس قرآن کے علم کی وجہ سے جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے جیسے دنیا قرآن پڑھے گی، قرآن سمجھے گی اور قرآن کے علوم کو دیکھے گی، قرآن کے مضامین کو دیکھے گی اور جو کچھ قرآن بیان کرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی سمجھ بڑھتی جائے گی، انہیں قرآن کا علم زیادہ ملتا جائے گا، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جڑتا جائے گا، اسی قدر ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی انسانیت جمع ہوگی سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ میری امت ہوگی
اور آپ نے فرمایا اس لیے میری امت زیادہ ہوگی کہ اللہ نے مجھے قرآن کا معجزہ عطا کیا ہے، یعنی قرآن معجزہ ہے۔ پہلی بھی آسمانی کتابیں اتری، اس طرح وہ آسمانی کتابیں اور نبیوں کا معجزہ نہیں تھی۔ معجزہ کا معنی یہ ہے یعنی ایسا کوئی کام، ایسا کلام، ایسی بات، ایسا کوئی فعل جس کے سامنے ساری انسانیت عاجز آ جائے، جو ساری کائنات کو چیلنج کر دے۔ اللہ رب العزت جب انبیاء کو بھیجتا اور انبیاء آ کے بتاتے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کا تعارف کرواتے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لوگ پھر اس بات کو ویریفائی کرتے کہ نبی جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ پھر مختلف سوال کرتے، مختلف چیزیں ان سے ڈیمانڈ کرتے۔ جیسے صالح علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، آپ اس پہاڑ سے اٹھنی پیدا کر کے دیں گے۔ اب آپ سوچیں پہاڑوں سے کبھی اٹھ پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ساری کائنات کے انسان مل جائے، ساری دنیا کی سائنس بھی مل جائے تو پہاڑ سے اٹھنی پیدا نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے رب کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں، آپ کس طرح کی اٹھنی چاہتے ہیں، آپ بتائیں کیسی ہو؟ جو جو انہوں نے اٹھنی کی صفات بتائیں، سیدنا صالح علیہ السلام کے کہنے پر اللہ رب العزت نے اسی طرح کی اٹھنی پیدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، فرعون نے کہا آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرا عصا بہت بڑی نشانی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اپنا عصا مبارک آپ نے پھینکا، وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ میلوں لمبا تھا، اور اس نے جب اپنا منہ کھولا تو فرعون کا سارا دربار اس کے منہ میں آ گیا، اور لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے، اتنا خوف طاری ہوا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ جب وہ اژدہا نے منہ کھولا تو لوگ خوف کی وجہ سے دوڑے، 25 سے 30 ہزار لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر گئے، اور فرعون خود اتنا دہشت زدہ ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، صرف ایک اژدہا نے تھوڑی سی جھلک دکھائی۔ اب ایک سوٹی سے یا عصا سے ایک لکڑی سے اتنا بڑا اژدہا بنا دینا یہ انسانوں کے بس میں۔ پھر آگے آپ نے جادوگروں کا واقعہ تو سنا ہی ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر تورات بھی آئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اب کوئی انسان فوت ہو جائے تو دنیا جہان کی ساری میڈیکل سائنس آ جائے، ڈاکٹر آ جائیں، حکیم آ جائیں، طبیب آ جائیں، کیا کوئی کسی مردہ کو زندہ کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بس قوم بیزی اللہ کہتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ جتنے معجزات تھے یہ سارے کے سارے زمانی تھے۔ ان معجزات کا تعلق نبیوں کی ذات کے ساتھ تھا، ان کی نبوت اور رسالت بھی ایک خاص زمانے کے لیے تھی۔
اب رسول پاک آ رہے تھے. آپ کی نبوت اور رسالت انلمیٹڈ ہے. آپ کی نبوت اور رسالت اب ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی صرف قیامت تک کے لیے نہیں ہے. آپ جب نبی اور رسول بن کے آئے تو ہمیشہ کے لیے آئے. پہلے بھی نبوت اور رسالت آپ ہی کی تھی، باقی نبی اور رسول آپ کے نائب تھے. جو رسالت مطلقہ ہے وہ صرف اور صرف آپ کی ہے. پہلے نبی آپ کی خوشخبریاں دینے آئے، پہلی کتابیں بھی آپ کی بشارتیں دینے کے لیے آئیں. تو جیسے آپ کی نبوت اور رسالت ابدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ رب العزت نے جو معجزہ آپ کو عطا کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. اور دوسری بات، پہلی کتابیں لوگوں نے اس میں تعریف کر دی، تبدیلی کر دی، چینجز کر دی، امنڈمنٹس کر دی، اس کے اندر عبارتیں چینج ہو گئی، مضامین چینج ہو گئے. قیامت تک قرآن کا کوئی ایک حرف بھی چینج نہیں کر سکے گا، کوئی ایک حرف بھی تبدیل نہیں کر سکے گا. اور قرآن کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں کوئی بنا سکتا، اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے. اور معجزہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ساری کائنات عاجز ہو جائے، بے بس ہو جائے. دیکھیں نا، کفار نے کتنی مخالفت کی تاجدار کائنات کی، کتنی دشمنی کی. عرب والے اپنے آپ کو سب سے بڑا فصیح و بلیغ سمجھتے تھے، ساری دنیا کو عجمی کہتے تھے کہ یہ گنگے ہیں، ہم ذیب زبان ہیں، ہمارے پاس فصاحت ہے، بلاغت ہے. تو قرآن مجید نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں یہ شک ہو گیا ہے کہ یہ قرآن یہ کسی انسان کا کلام ہے، یہ میرے رسول نے خود بنا لیا ہے، تو ساری عرب دنیا کو، ساری عرب دنیا کے علماء کو، فصحاء کو، بلغاء کو، ادباء کو چیلنج ہے، اس کی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اور فرمایا محبوب یہ ساری کائنات بھی جمع کر لینا تو قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت بھی بنا نہیں سکتے، اور قیامت تک نہیں بنا سکیں گے. اس سے جو میں پہلی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ قرآن جو تاجدار کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس قرآن کی شان دوسری کیا ہے معجزہ کے علاوہ؟ یہ قرآن سراسر علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں وہ خشک ہو یا تر ہو جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا. اور کہیں فرمایا تبیان لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے. تو قرآن کی شان علم ہے، قرآن کی شان علم ہے. تو آقا علیہ السلام کا باقی سارے معجزے نیچے ہیں. معراج کا معجزہ بڑا ہے لیکن قرآن سے نیچے ہے. چاند کو ٹکڑے کرنا بڑا معجزہ ہے آپ کا. ڈوبے سورج کو پلٹا دینا بڑا معجزہ ہے لیکن قرآن سے نیچے ہیں سب. تو یہ آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور قرآن کی شان کیا ہے؟ یہ سراسر علم ہے. اب ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ حضور کا علم ہے. کیا ہے؟ علم ہے. علم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے آپ کا. اور اسی بات کو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اے میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سارا علم آپ کو عطا کر دیا، اور یہ اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ اب یہاں سے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے اس کی امت میں جتنے اولیاء آئیں گے، جتنے صوفیاء آئیں گے، جتنے اللہ والے آئیں گے، ان کی جو کرامت ہوگی وہ نبی کے معجزے کا تسلسل ہوگی، نبی کے معجزے کا وہ اس کی کنٹینیوٹی ہوگی، اس کا تسلسل ہوگا۔ تو آقا کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہوا؟ علم ہوا۔ اب جب تاجدار کائنات کے بعد امت میں آپ کا فیض جاری ہوگا، آپ کے علم کی خیرات جب امت میں جائے گی، اب نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت ہوتی ہے۔ نبوت اور رسالت کے بعد، یعنی رسالت سب سے اوپر، پھر نبوت، اور جب آپ نبوت اور رسالت سے نیچے آتے ہیں تو انسانوں میں سب سے بڑا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت، ولی ہوتا ہے۔ اب اس اصول کو ذرا سامنے رکھ لیں کہ آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن اور قرآن علم ہے، تو جو آقا کی امت کا سب سے بڑا ولی ہوگا اس کے پاس سب سے زیادہ علم ہوگا۔ جو آقا کی امت کا سب سے بڑا ولی ہوگا، جس کی ولایت پر، جس کے ولی ہونے پر اللہ کی بھی سند ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی سند ہوگی، اور 1,24,000 صحابہ کی بھی سند ہوگی۔ یعنی ایسا ولی جس کی ولایت کا کائنات میں کوئی انکار نہ کر سکے، جس کی ولایت کا کوئی انکار کر دے وہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ ایسا ولی اس کائنات میں ایک ہی ہے جس کا نام علی المرتضیٰ ہے۔ دیکھیں نا، کوئی کسی کو ولی مانتا ہے اور کوئی کسی کو ولی، آپ سیاسی والوں کو ولی مانتے ہیں، PCR لجپال کو، کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، آپ اس کا کیا کرنے ہیں؟ کوئی کہتا ہے میں بابا فخر الدین بن شکر کو ولی نہیں مانتا، آپ کہیں گے بھئی آپ کی مرضی ہے، میں مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، آپ مجھے آیت دکھائیں، آپ مجھے کوئی حضور کی حدیث دکھائیں۔ ایک ایسا ولی جس کی ولایت کا اعلان تاجدار کائنات نے 10,000 صحابہ، 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں کیا، اور جس کی ولایت کا اعلان حد تواتر کو پہنچا ہوا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اب آپ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کرامت، سب سے بڑی کرامت وہ ان کا علم ہے۔ اور یہ بات بھی میں اس لیے بھی تھوڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تصورات کلیئر نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ہوا میں اڑنا شروع کر دے، اگر کوئی پانی پہ چلنا شروع کر دے، ایسے ہی بغیر کسی سہارے کے، یا آگ سے گزر جائے اور آگ اس کو نہ جلائے، یا کسی کو دم کرے اور بندہ ٹھیک ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ بڑا ولی ہے، یہ بڑا ولی ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑنا یہ کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، یہ پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ سمندروں میں تیرنا کوئی بڑی کرامت نہیں ہے، مچھلیاں بھی سمندروں میں تیرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑی کرامت وہ تاجدار کائنات کے علم کی وراثت ہے، جو حضور کے علم کا وارث ہوگا وہ کائنات کا سب سے بڑا ولی ہوگا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ظلم ہے کہ ایسے بھی لوگ پیر بنے ہوئے ہیں جنہیں نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ شریعت کا علم، وہ علم کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پڑھنا پڑھانا مولویوں کا کام ہے،
اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، بلکہ یہ کفر کا کلمہ بنتا ہے۔ علم جو مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ علم جس کو اللہ نے آپ کے لیے فضل عظیم کہا ہے، اور جس علم کی اضافے کی دعا آپ نے کی ہے، قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے مولا میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ اس علم کو کہنا کہ یہ مولویوں کا کام ہے، ہم تو صاحب روحانیت ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں۔ آقا سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اور علی المرتضیٰ سے بڑھ کر اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ اب وہ ہستی جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور کہیں آپ نے فرمایا انا دار العلم وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور کہیں آپ نے فرمایا علی باب علمی ومبین لامتی ما ارسلت به من بعدی، کہ میرے علم کا دروازہ میرا علی ہے، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، قرآن مبین اس کو بیان کرنے والا، امت کو سمجھانے والا، اس کے علوم اور معارف کا درس دینے والا، آپ نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑھ کر جس کو اللہ نے قرآن کا فہم دیا ہے وہ علی المرتضیٰ ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو قرآن کا علم عطا کیا، قرآن کا فہم عطا کیا، میں صرف اگر بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں، کیا بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کتابوں کے لدے جائیں۔ اتنا مجھے صرف اللہ نے بسم اللہ کی با کا علم عطا کیا ہے۔ آپ تصور کریں اگر وہ پورے قرآن کی تفسیر لکھے اس کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، كنت عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسئل عن علی، آقا سے سوال ہوا آقا علی المرتضیٰ کے علم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر کیا ہے ان کے علم کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسمت الحکم عشرۃ اجزاء، اللہ نے یہ جو ساری کائنات میں علم تقسیم کیا ہے، اگر اس علم کے 10 حصے کیے جائیں، کتنے؟ ساری انسانیت کو جو علم ملا ہے اگر اس علم کے 10 حصے کیے جائیں تو فرمایا 9 صرف علی المرتضیٰ کو ملے گے۔ کتنا؟ 9، اور ایک حصہ باقی ساری انسانیت کو ملا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں ان کے علم جو ساری کائنات میں عالم ہیں، عالم فاضل جو کچھ بھی کائنات میں علم تقسیم ہو رہا ہے، اگر اس سارے علم کو 10 حصوں میں تقسیم کریں تو 9 حصے فقط علی المرتضیٰ کو ملیں گے، اور ایک حصہ باقی ساری مخلوق میں تقسیم ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ منافقین نے آپ کے علم پر اعتراض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو میری امت پیدا ہوگی میں ان کے ایمان کو جانتا ہوں، کون کون میرے پر ایمان لائے گا، اس کے ایمان کا درجہ کیا ہوگا، اس کے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی۔ منافقین نے کہا ہم تو ساتھ رہتے ہیں، ہمیں نہیں جانتا، ہم دل سے اس پر ایمان بھی نہیں لاتے، ہمیں بھی ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اپنے صحابہ کو کرتا ہے۔ یہ تو آقا کا کرم تھا، یہ تو ان کی رحمت تھی، وہ چونکہ پردے ڈالنے والے تھے،
تو جب منافقین نے یہ بات کی اور معصوم لوگوں کے ذہن خراب کرنا شروع کر دیے، باتیں کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کی امت کو جانتا ہوں، جو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے علم کو بھی جانتا ہوں، ایمان کو جانتا ہوں، اور ہم جو ساتھ رہتے ہیں ہمیں نہیں جانتے۔ آپ نے جمع کر لیے سارے منافق بھی، اور صحابہ کرام کو کہا ساروں کو جمع کرو مسجد نبوی میں۔ ساروں کو جمع کر کے فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، اس قوم کا کیا انجام ہوگا جو میرے علم پہ طعن کرتی ہے۔ سلونی اما شئتم، تم سوال کرو جو تمہارے جی میں آئے، یہیں کھڑے کھڑے تمہارے ہر سوال کا جواب ہوگا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا تو بتایا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے۔ ایک اور کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے کہا تو فلاں کا بیٹا ہے۔ ایک منافق کھڑا ہوا، اس نے کہا میرا آخری انجام کیا ہوگا؟ وہ تو مومن ظاہر کرتا تھا نا اپنے آپ کو۔ آپ نے فرمایا فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ تو پھر کہہ دیا تو پھر قیامت تک مرتے دم تک اس کو ایمان کی توفیق بھی نہیں ملی۔ پھر نام لینے شروع کر دیے جو منافقین تھے، انت منافق فخر، نکل جا آپ بھی منافق ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، قدموں پہ گرے، معافی مانگی، آقا معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے نا سلونی اما شئتم، جو تمہارے جی میں آئے پوچھو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی بعد یہ اعلان ایک ہی ہستی نے کیا، اور وہ علی المرتضیٰ تھا۔ آپ کا یہ اعلان تھا سلونی فَإِنَّكُمْ لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ فِي مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ السَّاعَةِ، کہ جو کچھ قیامت تک پوچھنا چاہتے ہو علی المرتضیٰ سے پوچھو، علی المرتضیٰ سے پوچھو، تمہیں یہاں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور پھر ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب میرے پاس آئیں گے، تورات کے ماننے والے آئیں گے، تو ان کا مسئلہ تورات سے بیان کروں گا۔ انجیل والے آئیں گے، ان کا مسئلہ انجیل سے بیان کروں گا۔ اور اگر قرآن والے آئیں گے، ان کا مسئلہ قرآن سے بتاؤں گا۔ اور پھر فرمایا سلونی ان طرق السماء، تم زمین کی بات کرتے ہو، تم آسمان کے راستے پوچھو، فَإِنِّي أَعْرَفُ بِهَا مِن طُرُقِ الْأَرْضِ، میں زمین کے راستوں سے بڑھ کر آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو وہ علی المرتضیٰ جن کے علم کا یہ حال ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علی سے صرف وہ پیار کرے گا جس میں ایمان کا نور ہوگا، اور جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ کبھی علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، کیونکہ منافق مسلمانوں میں چھپ گئے تھے، پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ مومن ہے یہ منافق ہے، کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تھی جو صرف اہل ایمان کے لیے ہوتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے یہ اپنی پریکٹس بنا لی تھی، اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ علی المرتضیٰ کی شان شروع کر دیتے تھے، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے، ان کی عظمت بیان کرنا شروع کر دیتے۔ تو وہ پہچان لیتے جن کے چہرے مرجھا جاتے تھے، جن کے چہروں پہ نحوست آ جاتی، جن چہروں کے رنگ بدل جاتے، صحابہ کرام سمجھ آتے کہ یہاں منافق بیٹھے ہیں، پھر وہ راز کی بات نہیں کرتے تھے۔ آپ تصور کریں کہ علی اور آپ نے نہیں، تاجدار کائنات نے، صحابہ کرام نے ایمان کا معیار بنا رکھا تھا۔ تو یہ معیار قیامت تک رہے گا، جو ان سے پیار کرے گا، جو ان سے محبت کرے گا، وہ
یقین کر لے کہ اللہ نے اس کے دل کو ایمان کا نور دے رکھا ہے۔ یہ آپ کے پاس ایک پیمانہ بھی ہے، یہ وہ پیمانہ ہے جو تاجدار کائنات نے دیا ہے، جو صحابہ کرام نے دیا ہے۔ آپ اپنے ایمان کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کا نام سن کر، ان کی شان سن کر آپ کا دل کتنا باغ باغ ہو جاتا ہے، آپ کو کتنی فرحت ہوتی ہے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو بہت زیادہ ایمان دے رکھا ہے۔ اور یہی پیمانہ ولایت کا پہلے زمانے میں بھی تھا۔ قرآن مجید میں دو ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ کتنے؟ ایک سلیمان علیہ السلام کے دور کا ولی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ولی۔ اب دیکھیں نا، میں کسی کو ولی کہہ دوں، میں اس کی کوئی شان بیان کر دوں، اعتراض کر سکتا ہے کوئی بندہ۔ اب جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے وہ قرآن پر تو اعتراض نہیں کر سکتا نا۔ تو ہم تو ساری بات ہی قرآن سے کر رہے ہیں، یہ حضور کے فرمان سے کر رہے ہیں، اور آخر پہ میں نے پھر آپ کو منہاج القرآن پہ لے کے آنا ہے، اور پیمانہ وہی رکھیں جو قرآن مجید نے دیا ہے، اصول وہی رکھیں جو تاجدار کائنات نے دیا ہے، اسی اصول پر، اسی پیمانے پر پھر آپ اپنے قائد کو دیکھیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت بھی ان کا علم ہے، اور وہ علم خیرات ہے علی المرتضیٰ کے علم کی۔ وہ انشاءاللہ میں آخر پہ چند جھلکیاں آپ کو دوں گا کہ وہ صرف میں اور آپ نہیں، وہ اس وقت عالم عرب و عجم مان رہا ہے، ان سے بڑا اس وقت اسلامک ورلڈ میں کوئی بڑا سکولر نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، ملکہ سبا، ملکہ بلقیس مومن ہونے کے لیے آ رہی ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، اس میں خاص ایک نقطہ ہے جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے، آپ ہی کی خیرات ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ بہت بڑی ملکہ ہے، اسے ناز ہے اپنے تخت پر، اتنا بڑا تخت ہے میرے پاس، اور اتنا محفوظ ہے، اتنا سیف اور سیکیور ہے، اتنی بڑی اس کی سیفٹی اور سیکورٹی ہے، کوئی اسے ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کا یہ ضرور بھی توڑنا ہے کہ جس اقتدار پر اس کو ناز ہے، جس فوج پر، جس سیکورٹی پر اس کو ناز ہے، اسے یہ بھی بتانا ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر آپ کا سارا کچھ منگوا سکتے ہیں۔ آپ القدس میں بیٹھے ہیں اور تخت اس کا یمن میں پڑا ہے، سبا میں پڑا ہے، آپ نے اپنے دربار میں جنات بھی بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا دے۔ قال افریت من الجن انا آتیک بی قبل ان تقوم من مقامک، جن نے کہا کہ میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ کی جو مجلس چل رہی ہے، جس نشست پہ آپ بیٹھے ہیں، اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے، آپ اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لا سکتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں، میں امین بھی ہوں، ٹرسٹ وردی ہوں، آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اس میں سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، کوئی چیز ضائع بھی نہیں ہوگی، گم بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا، اس نے جو کہا نا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، کہ میں طاقتور، میں وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کر رہا تھا، جن تھا۔ پھر ایک دوسرا تھا، تفاسیر میں نام آیا تھا آصف بن برقیہ، اس نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے لا دیتا ہوں۔
قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ یہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے جس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جس کو ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے جو نگاہ اٹھا کے دیکھی تخت سامنے موجود تھا۔ اب اس نے بھی اپنا تعارف کروایا ہے۔ کیا اس کا تعارف ہوا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، اس کا اور کوئی انٹروڈکشن نہیں آیا، کوئی تعارف نہیں آیا، ایک ہی تعارف آیا ہے، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ کیا تھا؟ تھوڑا سا علم تھا۔ تو جس کے پاس اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس کی طاقت کا آپ نے اندازہ لگایا؟ تو اگر پوری کتاب کا علم ہوتا تو پھر اس کی طاقت کا عالم کیا ہوتا؟ یہ جو ہے علم من الکتاب، من تبعیض یہ ہے، یعنی اس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور وہ کتاب زبور تھی۔ اب سوچیں جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، جو سید الکتب ہے، اور تھوڑا سا علم نہ ہو، سارے قرآن کا علم ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک پیر صاحب تھے عبدالحمید خضری، دیور شریف کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایسے پیر تھے کہ حالت بیداری میں جس کو چاہتے تاجدار کائنات کا دیدار کروا دیتے تھے۔ پیر عبدالحمید خضری دیور شریف، وہ منہاج القرآن میں آئے، انہوں نے قسم اٹھا کے کہا، اس نے کہا کہ بڑے بڑے اولیاء صلحاء، ان کو قرآن کی ایک آیت کا فیض حضور کی بارگاہ سے ملا ہے۔ بڑوں کو ایک ایک آیت کا فیض ملا ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے قائد، آپ کے شیخ، آپ کے مرشد، آپ کے مربی، یہ وہ ہیں جن کو تاجدار کائنات نے پورے قرآن کا فیض دے دیا۔ تصور کریں آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، تو ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور یہ قرآنی معیار ہے۔ پھر ایک دوسرا واقعہ، وہ بھی قرآن مجید ہی سے ہے۔ خضر علیہ السلام کا تعارف قرآن مجید نے کروایا۔ خضر علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک ولی تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطاب کیا، آپ نے بہت شاندار خطاب کیا، اتنا اعلیٰ خطاب کیا، لوگوں کے آنسو بہہ گئے، ان کی کیفیات بدل گئی، عجیب حالت ہو گئی لوگوں کی۔ ایک شخص نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے دنیا میں؟ آپ نے کہا نہیں، میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ، میرے موسیٰ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کہتے اللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، آپ سے بڑا بھی ایک علم والا رہتا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ مولا، میں صاحب کتاب ہوں اور لازم پیغمبر ہوں، آپ سے کلام کرتا ہوں، کلیم اللہ ہوں، مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو فرمایا ہاں، ایک شعبے میں، یعنی کلی طور پر نہیں، جزوی طور پر ایک علم کا ایسا خاصا ہے جو اس کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے۔ تو کہا مولا اس کی زیارت ہی کروا دے، اس کی زیارت کروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ آپ ایک مچھلی ساتھ رکھ لیں کھانے کے لیے، جہاں وہ زندہ ہو جائے وہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ مردہ مچھلی وہ لے کے گئے، پہلے تو وہ وہاں سے آگے گزر گئے۔ وہ ایک جگہ تھی جہاں دو دریا ملتے تھے، دو دریاؤں کا سنگم تھا، مجمع البحرین، دو سمندر کے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی۔
تو وہاں جب آئے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے تھک گئے، لیٹ گئے، سو گئے، اور یوشع بن نون جو آپ کے ساتھ تھے وہ جاگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سو گئے تو اسی لمحے مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. وہ مردہ مچھلی تلی ہوئی، بھنی ہوئی، کٹی ہوئی سمندر میں چلی گئی. یوشع بن نون نے کہا کہ جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا، وہ بھول گئے بتانا. پھر آگے چل پڑے، پھر بھوک لگی، مچھلی مانگی تو انہوں نے کہا حضور وہ تو جہاں لیٹے تھے وہ تو زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی. آپ نے کہا ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے. وہی تو اس اللہ کے ولی کا ایڈریس تھا. واپس چلے جب وہاں آئے تو خضر علیہ السلام چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے. اب قرآن مجید نے ان کا جو تعارف کروایا ہے وہ فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، فوجدا ان دونوں نے پا لیا ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنی خاص رحمت دے رکھی تھی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے انہیں علم لدنی کی دولت دے رکھی تھی، خاص علم دے رکھا تھا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا سب سے بڑا ولی ہے. اس کا تعارف کیا ہوا؟ ایک اس کے پاس رحمت تھی، اور رحمت کا مظہر بنایا مردہ مچھلی کو زندہ ہونا. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کا روحانی معنی کیا جائے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کی بارگاہ میں کوئی مردہ دل آئے تو زندہ ہو جائے. مردہ دل والا آئے زندہ دل ہو جائے، اس کا اخلاق بدل جائے، اس کا کردار بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے. اگر اس پیمانے پر آپ رکھیں، آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں، میں یورپ میں رہتا ہوں، میں یورپ کے 15-20 ملکوں میں پھرتا ہوں، ابھی یو کے میں رہتا ہوں. یقین مانیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی سیرتیں، کردار، اخلاق، ایمان قبلہ حضور نے بدل بد کردار تھے با کردار ہو گئے، شرابیں پیتے تھے شب زندہ دار ہو گئے. اور وہاں کے نوجوانوں کو بدلنا بہت مشکل ہے. یہ قبلہ حضور کا، یہ ان کی کرامت کہہ لیں، یہ ان کا فیض کہہ لیں کہ وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمانوں کی نسلوں کا ایمان آپ نے بچا لیا. اور علم، اب خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا، آگے قرآن مجید میں اس کے 3 مظاہر بیان کیے کہ 2 غریب بچے تھے، وہ کشتی ان کا روزگار تھا. آپ نے ان کی کشتی کو بچا لیا کہ پیچھے غاصب بادشاہ آ رہا ہے. غاصب ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے، ایک ظالم غاصب بادشاہ آ رہا ہے. غریبوں کی کشتی جو ان کا تصور ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو غریبوں کے حقوق کی حفاظت کا بندوبست. پھر وہ معصوم بچہ تھا، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر کے شہید کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا یہ ابھی تو معصوم ہے، یہ جب بڑا ہوگا تو کافر ہو جائے گا، باغی ہو جائے گا. اور یہ بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، باصلاحیت ہے، اس کے ماں باپ سے شدید محبت ہے. ڈر ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں کافر ہو جائیں گے، بے دین ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے. ابھی تو یہ معصوم ہے، میں نے اس کی جان لے لی ہے. اور دعا کی کہ مولا انہوں نے بیٹی دے دی. اللہ نے بیٹی دی، اس بیٹی کی نسل سے پھر کتنے نبی پیدا ہوئے. یعنی یہاں اشارہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا بھی ایمان بچا لیا اور اس کے والدین کا بھی ایمان بچا لیا. یہ ولی کی سوچ ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام نہ صرف نوجوان نسل کا ایمان بچا رہے ہیں بلکہ ان کے والدین کا بھی ایمان بچا رہے ہیں. یہ پوری منہاج القرآن کی تحریک جو 100 سے زیادہ ممالک میں ہے،
کیا کر رہی ہے؟ سینٹر بنا رہی ہے، اسکول بنا رہی ہے، مساجد بنا رہی ہیں، تعلیمی مراکز بنا رہی ہیں کہ لوگوں کی نسلوں کا ایمان بچ جائے، ان کے ماں باپ کا ایمان بچ جائے۔ اور آخری بات، وہاں پہ 2 یتیم تھے، ان کا خزانہ کسی دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ان کے والدین میں کوئی صالح تھا، نیک تھا، بزرگ تھا، فوت ہو گیا، بچے یتیم رہ گئے۔ تو آپ نے وہاں جو دیوار گر رہی تھی اسے گرا کے دوبارہ تعمیر کر کے وہ جو خزانہ چھپا ہوا تھا اس کو چھپا دیا تھا، تاکہ جب جوان ہوں گے، جب وقت آئے گا، یہ خزانہ نکال لیں گے۔ میں اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ پاکستان یہ بھی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے پاکستان۔ شاید پاکستان میں رہ کے اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ رسول پاک کی دعاؤں سے بنا ہے، یہ غوث اعظم کی دعاؤں سے بنا ہے۔ ایک کتاب ہے مبشرات پاکستان، مبشرات پاکستان، اس میں ایک شخص کا واقعہ ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے زیارت رسول بحالت بیداری، عبد المجید ایڈووکیٹ کی ہے۔ اس نے 313 ایسے لوگوں کے احوال لکھے ہیں جن کو حالت بیداری میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ہے۔ حالت بیداری میں تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ہے۔ اس میں ایک شخص تھا، جب یہ مائیگریشن ہوئی انڈیا سے لوگ پاکستان آئے، اس کے خاندان نے بڑی قربانی دی۔ جب پاکستان میں آئے تو لوگوں نے یہاں اچھا سلوک نہ کیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان سے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس کو تاجدار کائنات کی خواب میں زیارت۔ آقا نے فرمایا خبردار پاکستان کے بارے میں برا نہ سوچنا، یہ میری دعاؤں سے بنا ہے، یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اسی میں قائد اعظم کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا آپ تو یہاں سے ناراض ہو کے چلے گئے تھے لندن، اب واپس کیسے آئے؟ کوئی کہتا ہے لیاقت علی خان لے کے آئے، کوئی کہتا ہے علامہ اقبال لے کے آئے۔ انہوں نے کہا سچ بات یہ ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، اچانک میرے کمرے میں آہٹ ہوئی، کسی کے چلنے کی آواز آئی، میں نے اٹھ کے دیکھا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، پھر لیٹ گیا، پھر ایسا ہوا، پھر دیکھا، تیسری مرتبہ جب میں نے اٹھ کے دیکھا ایک حسین نور کا پیکر میرے سامنے کھڑا ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں میں آپ کا نبی ہوں، میں آپ کا پیغمبر ہوں، اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ جو پاکستان بن رہا ہے آپ جائیں لیڈ کریں، آئی ایم ود یو، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کامیاب ہوں گے اور پاکستان بنے گا۔ یہ پاکستان تاجدار کائنات کی دعاؤں سے بنا ہے۔ حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بیٹے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم قائد اعظم کریم شریف سمجھتے تھے، تو ہم نے کوئی اتنا زیادہ ساتھ نہیں دیا اس وقت کہ یہ کیا انقلاب لائے گا، کیا پاکستان بنائے گا، انگریزوں کی طرح لباس ہے، انگریزوں کی طرح شکل ہے اس کی۔ انگریزی یہ بولتا ہے، کہتے ہیں میں اجمیر شریف میں تھا اور وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اخبار آیا اس دن کا، وہاں ایک مجذوب رہتا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر، بڑا اللہ والا تھا، میرے کمرے میں آیا اور اخبار پہ وہ قائد اعظم کی فرنٹ پیج پہ تصویر تھی، اور کہتا ہے پیر صاحب یہ کون ہے؟ میں نے کہا ایک سیاسی لیڈر ہے۔ اس مجذوب نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے تاجدار کائنات کو رات کو خواب میں دیکھا ہے، یہ جو پاکستان کا کوئی ملک بن رہا ہے اس کی فائل آقا نے سائن کر کے اس شخص کو دی ہے۔ تو حضرت بابو جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد ہمارے دل میں قائد اعظم کی عزت بڑھ گئی، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اب قائد اعظم کے دست بازو بنیں گے، اور آپ کے لیے یہ سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ فائل جو پاکستان کی تاجدار کائنات نے سائن کر کے قائد اعظم کو دی تھی، وہ فائل حضور سیدی شیخ الاسلام کو مل چکی۔ وہ وقت آئے گا جیسے خضر علیہ السلام نے وہ دیوار تعمیر کر کے خزانہ چھپا دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا،
یہ پاکستان کا خزانہ محفوظ رہے گا. ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے ان کا وقت آ رہا ہے جانے کا. یہ نظام ہی لے کے گرے گا ساروں کو. یہ جس طرف جتنی لوٹ ماری انہوں نے کر لی ہے اور مہنگائی جہاں پہنچ گئی ہے، ابھی قوم کا شعور و سطح پہ نہیں کیا. قبلہ حضور نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اس قوم کو سمجھایا، اس کے اداروں کو سمجھایا. وہ اپنے ورکروں کی بلا وجہ توانائیاں ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بلا وجہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے. بلا وجہ کہ آپ کی پولیس کے ساتھ، فوج کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے تھے. ہمارا قائد صرف ایک لیڈر نہیں، وہ ہمارا روحانی باپ ہے. اسے رسول پاک کی وہ خیرات ملی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یقین مانیں، ہمیں ایک سعادت ہے کہ ہمیں قبلہ حضور کی وہاں صحبت مسلسل میسر رہتی ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹے آپ صرف میرے ورکر نہیں ہیں، کارکن نہیں ہیں، آپ میری روحانی اولاد ہیں، آپ میرے فرزند ہیں. میں بلا وجہ آپ کو نہیں لڑانا چاہتا تھا. ہاں جب وقت آئے گا تو پھر میں سب سے پہلے خود ہوں گا. اگر وہ کسی حکمت کی وجہ سے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ان سے بڑھ کر پاکستان کا کوئی خیر خواہ نہیں ہے. ان سے بڑھ کر کسی کو انقلاب کی فکر نہیں ہے. جس نے ساری زندگی اس کے لیے وقف کر دی، جس نے 72 سالوں میں شاید 20-22 گھنٹے آج بھی آپ کا معمول ہے پڑھنے کا، محنت کرنے کا اور جاگنے کا. اس سے زیادہ سنسیئر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ آپ یقین رکھیں انقلاب اس دھرتی کا مقدر ہے. یہ خزانہ ہے جو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. جب وقت آئے گا یہ پردہ اٹھ جائے گا. تو یہی چند گزارشات تھیں. میں بار دیگر اپنی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو کتاب ہے میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا. صرف اتنا آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک صدیوں کا قرض تھا. اگر کوئی یزید کا صحیح چہرہ دیکھنا چاہے کہ وہ لعین کیسا تھا، اس نے کیا کیا ظلم کیے، وہ ایمان سے بھی محروم تھا، اور جو کوئی تھوڑی بہت اس کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے وہ بھی ایمان سے محروم ہے. تو آپ نے قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، اقوال صحابہ، اقوال اہل بیت اور جو اکابر ائمہ ہیں جو ایمان میں ایک سند رکھتے ہیں، ان کے اقوال سارے جمع کر کے فرمایا کہ وہ لعین تھا، وہ لعنتی تھا، وہ مرتد تھا، وہ جہنمی تھا، اور جو اس کے ساتھ تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا. اس کتاب کو آپ لیں، اس کو پڑھیں. اس سبجیکٹ پر اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی. عظیم تحفہ ہے ہمارے قائد کا. اللہ رب العزت ہمارے قائد کو سلامت رکھے، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. پرمغز اور فکر انگیز گفتگو